شاہجہان اور فتنہ چور اس لڑکی کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ دونوں پریشان تھے کہ آخر کار اس لڑکی نے کہا، تم دونوں انسان ہو نا؟ کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انسان کو پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اس لیے تم دونوں کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں ہنسوں یا پھر میں روؤں، اور میں اس بات سے بھی پریشان ہوں میں جس کی قید میں ہوں اگر وہ آ گیا تو تم دونوں کی موت ہو جائے گی، اس لیے تم چاہے انسان ہو یا جو کچھ بھی ہو فی الحال یہاں سے چلے جاؤ۔ بادشاہ شاہجہان نے کہا، جہاں تک میرا خیال ہے تم بھی ایک انسان ہی ہو، تو پھر تم یہاں کیوں ہو اور کس لیے اس محل میں ہو جو کہ انتہائی پر اسرار ہے؟ اب تم یہاں اپنی زندگی کیوں گزار رہی ہو اور کس کی قید میں ہو؟ آخر کس نے تمہیں قید کر رکھا ہے؟ ہمیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تم کون ہو اور تمہاری اصلیت کیا ہے؟ شاہجہان کی باتیں سن کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی، ایسے جیسے گہری سوچ میں چلی گئی ہو۔ آخر اس نے شاہجہان سے کہا، میں کسی ملک کی شہزادی ہوں، بہت چھوٹی تھی جب مجھے ایک خبیث جن نے اٹھا لیا، میری عمر 8 یا 10 سال رہی ہوگی۔ اس نے مجھے یہاں لا کر قید کر دیا۔ وہ بہت خبیث تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو وہ میرے ساتھ شادی کر لے گا۔ یہ عجیب طلسم بھی اسی کا تھا۔ اس کنویں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم دونوں آئے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کسی بھی جادو کا تم دونوں پر اثر نہیں ہوا، ورنہ کنویں میں پاؤں رکھتے ہی تم لوگ جل کر خاک ہو جاتے۔ آج تک کوئی بھی اس کنویں میں نہیں آیا، وہ مجھے یہاں پر قید رکھتا ہے اور کئی کئی دن بعد آتا ہے، بس یہی میری کہانی ہے اور میں اس کے قبضے میں ہوں۔ اب شاہجہان اور فتنہ چور نے کہا، تم فکر مت کرو، اگر اس کا جادو ہم پر نہیں چلا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے، اس لیے تم ہمیں یہ بتاؤ کہ کوئی ایسی کمزوری جس سے ہم اس کا خاتمہ کر کے تم کو یہاں سے آزاد کروا سکیں۔ اب وہ شہزادی سوچ میں پڑ گئی اور پھر اس نے کہا، ہاں ایک بات عجیب ہے، وہ زیادہ تر سانپ کی شکل میں رہتا ہے اور جب وہ سانپ ہوتا ہے تو وہ صرف سانپ ہی ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ایک منکا ہوتا ہے جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے۔ ایک بار اس نے بتایا تھا کہ اگر اس کے پاس یہ منکا نہ ہو تو وہ بھی یہاں پر نہیں آ سکتا، اگر اس سے منکا کہیں کھو جائے تو وہ یہاں نہیں آ سکے گا اور میں ساری زندگی اسی طلسم کا شکار رہوں گی اور اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ ہر چاند کی 14ویں رات کو اس کنویں کے باہر ایک درخت ہے، اس کے نیچے وہ اس منکے کے ساتھ کھیلتا ہے، کبھی وہ اس کو منہ میں ڈالتا ہے اور کبھی منہ سے نکالتا ہے۔ یہ کام وہ سانپ کی شکل میں کرتا ہے اور اس سے اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی خاموش ہو گئی۔ اب فتنہ چور بادشاہ سے کہنے لگا، چاند کی 14ویں رات تو کل ہی ہے، اگر ہم کوئی ایسا پلان بنائیں تو ہم اسے مار کر منکا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر منکا مل گیا تو شہزادی آزاد ہو جائے گی اور پھر شہزادی کی آزادی کے ساتھ ہی یہ طلسم بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اب اس کا انتظام کرتے ہیں، تم اب یہ بتاؤ کہ جانے سے پہلے ایسا کیا کریں جو تم پھر سے پہلی حالت میں آ جاؤ۔ شاہجہان نے شہزادی سے پوچھا تو شہزادی کہنے لگی، تم دونوں یہ چادر اسی جگہ رکھو جہاں سے لی تھی اور مجھے اس جگہ بٹھا دو جہاں پر میں تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی پانی دوبارہ آنا شروع ہو جائے گا، میرا سر دوبارہ پھٹ جائے گا اور میں پہلے کی طرح ہی ہو جاؤں گی۔ اب فتنہ چور بادشاہ نے شہزادی کے بتانے پر کام شروع کر دیا اور پھر سب کچھ پہلے کی طرح کر دیا۔ اب دونوں کنویں کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور پھر کنویں کی سیڑھیاں چڑھ کے سیڑھیوں کی مدد سے باہر کی طرف روانہ ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں باہر نکل آئے۔ کنویں سے باہر آتے ہی وہ درخت بھی نظر آ گیا جہاں شہزادی کے بقول وہ سانپ کی شکل میں منکے کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اب شاہجہان اور فتنہ چور بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کیسے شہزادی کو اس سانپ نما جن سے رہا کروایا جائے، اس کا منکا کیسے حاصل کیا جائے، کیسے اس سے شہزادی کو نجات دلوائی جائے اور کیسے اس کو جان سے ماریں۔
काफ़ी सोचने के बाद दोनों एक नतीजे पर पहुंच गए। अब फितना चोर शाहजहां को वहां छोड़कर खुद उस तरफ चला गया जो रास्ता आबादी को जाता था। शाहजहां इंतज़ार करता रहा और फिर शाम के करीब फितना चोर वापस आ गया। फितने चोर के साथ एक गधा गाड़ी वाला शख्स भी था। उसने गधा गाड़ी के ऊपर रेत लाद रखी थी और फिर फितने चोर ने रेत उस दरख्त के नीचे उतरवा दी और उसको पैसे देकर रुखसत कर दिया। गधा गाड़ी वाले के जाने के बाद फितना चोर शाहजहां बादशाह की तरफ मतवज्जा हुआ और फिर कुछ बर्तन खाने के जो कि वो खाना साथ लाया था शाहजहां लगाने लगा। शाहजहां और फितने ने खाना खाया और अब कल की 14वीं रात का इंतज़ार करने लगे। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी मगर अभी तक सांप नमा जिन नहीं आया था। शाहजहां और फितना चोर वहीं करीब ही छुपे हुए थे। अब उनको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि वो सांप नमा जिन नहीं आएगा और उनकी सारी प्लानिंग धरी रह जाएगी। अभी वो ये बातें सोच ही रहे थे कि अचानक एक स्याह रंग का कोबरा नाग उस कुएं की तरफ उन दोनों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सांप कुएं के पास आकर रुक गया और उस दरख्त की तरफ बढ़ा जिसके नीचे फितने चोर ने रेत डलवा रखी थी। अब सांप दरख्त के नीचे पहुंच गया और फिर उस अपने मुंह से मनका निकाला और उसके साथ खेलने लगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके खेल में भी शिद्दत आती जा रही थी और फिर मनका रेत के नीचे दब गया। अब वो जिन क्योंकि सांप की शक्ल में था इसलिए अपनी पूंछ की मदद से रेत को हटाने लगा, मगर रेत इस वजह से और गहरी होती गई हत्ता कि अब वो बेहद परेशान लग रहा था। उसने अपना काम जारी रखा मगर मनका रेत में कहीं खो गया था। उसकी समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था। अब यही मौका था। फितने चोर ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और जल्दी से दरख्त की तरफ बढ़ा और फिर पत्थर से सांप का